رجال دیکھے ہیں اس زمین و آسمان میں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اس دل کو اللہ کے لیے صاف کرنا سیکھو، اس دل کو اللہ کے لیے پاک کرنا سیکھو، اور اس کی صفائی میں سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کو بغض سے پاک کرو، اس کو نفرت سے پاک کرو، اس کو حسد سے پاک کرو، اس کو دنیا کی حرص و ہوس سے پاک کرو، اس کو بڑا بننے کی ہوس سے پاک کرو۔ نیچے زمین کی طرف یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، زمین پر بچھ کر چلو، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ تو زمین پر جھک کے چلو، دلوں کو اگر دل میں اللہ کو بسانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا قوم نے، آپ کے رب کا کوئی گھر ہے؟ تو ناراض ہو گئے، یہ کیا سوال کرتے ہو؟ اللہ نے کہا نہیں، ان سے کہو کہ تیرا رب لا مکان ہے لا زمان ہے، لیکن ایک صاف دل جو مسلمان کا ہوتا ہے وہ تیرے رب کا عرش ہے، تیرا رب اس میں آتا ہے۔ لا یسعنی ارضی ولا سمائی، شاید یہ پتہ نہیں اس کی روایت کیسی ہے، لیکن اس کا مضمون صحیح ہے کہ صاف دل اللہ کا عرش ہے، اللہ کے عرش سے زیادہ وہ نورانی اور قیمتی ہے کہ جہاں اللہ کی محبت ہے۔ تو آپ لوگ جا رہے ہو، اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا، اور اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے تو سیرت پڑھو، سیرت قرآن پڑھو، سیرت پڑھو۔ اور آپ کو ایک کتاب اللہ نے دے دی ہے، کیا نام؟ کیف عاملہم۔ اس کو اس طرح ساری زندگی پڑھو جیسے قرآن پڑھتے ہیں، کہ آپ کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ مولوی بن کے زندگی نہیں گزارنی، مومن بن کے زندگی گزارنی، دیوبندی بن کے زندگی نہیں گزارنی، امتی بن کے زندگی گزارنی، مسلم بن کے، مومن بن کے زندگی گزارنی، کسی سیاسی تحریک کا حصہ نہیں بننا، کسی تحریک کا حصہ نہیں بننا۔ اور جیسے میں اپنی طرف سے میں ٹکریں مارتا رہا کہ تمہیں مثبت زندگی سکھاؤں، مثبت سوچ سکھاؤں، تمہیں منفی جذبوں سے نکالوں، تمہیں نفرتوں سے نکالوں، تمہیں بغض سے نکالوں، تمہیں حسد سے نکالوں، تمہیں حقارت سے نکالوں، تمہیں دنیا کی حرص و ہوس سے نکالنے والا تو اللہ ہے، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں۔ چند جملے تھے جو میں تمہیں ساری زندگی سناتا رہا، سارے سال سناتا رہا، لیکن اس دل کو اللہ کا مسکن بنانا ہے، اللہ کا عرش بنانا ہے۔ تو میرے عزیزو، اسے وہ انصاری صحابی کی طرح کہ اس دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں۔ ہم نے کہا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ ایک صحابی آئے جوتا ہاتھ میں، انصاری صحابی، اگلے دن آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، وہی انصاری صحابی جوتا ہاتھ میں۔ تیسرے دن آپ نے کہا جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی جوتا ہاتھ میں۔ تو عمرو بن عاص کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں، ساری رات نفل پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے، دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اتنا بڑا عبادت کا پیمانہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ ان کو خیال آیا کہ یہ مجھ سے زیادہ بندگی کرتا ہے، جو اس کو 3 دن مسلسل جنت کی بشارت ملی اور مجھے نہیں ملی۔ ان کو دیکھنے چلے گئے، چاچا باپ ناراض ہے، آپ کے پاس کچھ دن گزار لوں؟ کہاں بیٹا ضرور گزارو۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں رات کو یہ کون سی جوئے شیر لائے گا، اور کون سے یہ لمبے سجدے کرے گا جو ہلا کے رکھ دیں گے ساری زمین کو، سارے کمرے کو، اور لیٹے اور چادر اوپر کر کے ایسے سوراخ بنا کے ان کی طرف فوکس ہو کے دیکھنے لگے۔ وہ تشریف لائے اور بسم اللہم بسم کا موت و احیا کر کے بسم اللہ دے برکت نال ساری رات سوتے رہے۔ وہ تو حیران پریشان ہو گئے، بھی ایک ہی ایک بندہ جنت دی بشارت لے رہا ہے تو ساری رات سوتا پیا۔ اس زمانے میں تو منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔
تو کہا اچھا چلو کل دیکھوں گا۔ اگلے دن پھر وہ چادر اوپر کر کے اور ایسے کر کے لیٹ گئے، تو وہ پھر آیا اللہم بسمک اموت و احیا، اور وہ گئے۔ وہ پھر بڑے حیران ہوئے اور دیکھتے رہے ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا، وہ پھر ساری رات سوتے رہے۔ اگلے دن کا چلو ایک رات اور دیکھ لوں کثرت ہو جائے، تیسری رات بھی وہی کچھ ہوا کہ وہ ساری رات سوتے رہے۔ تو پھر وہ پریشان ہو کر انہوں نے ان سے بات کی کہ چاچا میری باپ سے لڑائی نہیں تھی، میں نے 3 دن تیرے لیے جنت کی بشارت سنی، میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو تسی تو ویلے بانڈے ہو، یہ کی بنی، ادھر تو کچھ بھی نہیں، ساری رات سوتے رہتے ہو اور صبح فجر کی نماز پہ اٹھتے ہو، یہ کیا چکر ہے؟ کہ بیٹا یہی ہے جو کچھ تم دیکھ رہے ہو۔ تو وہ بڑے بوجھل قدموں سے واپس چلے، تو کہنے کہ بیٹا ادھر آؤ، بھتیجے ادھر آؤ۔ جب وہ آئے تو کہنے کہ اب تمہیں اصل بات بتاتا ہوں، یہ دل پہ ہاتھ رکھ کر کا اس دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں، اور جب اللہ کسی کو کوئی عزت دیتا ہے رزق دیتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے حسد نہیں ہوتی۔ تو بیٹا اپنے دلوں کو اس انصاری صحابی جیسا بنانے کے لیے لڑتے رہنا لڑتے رہنا لڑتے رہنا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ میری 5-6 سال کی باتوں سے تمہارا دل ایسے ہو جائے گا، یہ مشکل ترین سبق ہے جو سارے جواہر الادب کی بلاغت سے بھی مشکل سبق ہے، کہ دل کو صاف رکھنا، دل کو صاف رکھنا، امتی بن کے چلنا، کسی فرقے کے ترجمان نہ بننا ساری زندگی۔ دیکھو ہم اہل السنت والجماعت ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ترجیح کے فتاویٰ کو ہم ترجیح دیتے ہیں، باقی سب کو عزت کرتے ہیں، سب کے لیے ہم باہیں کھلی رکھتے ہیں، ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں، یہ ذہن نہ بنانا اپنا۔ تعصب فی المذہب، جتنا آزادی مذہب نقصان دہ ہے اتنا ہی تعصب فی المذہب نقصان دہ ہے۔ تو اپنے آپ کو امتی بنا کے چلنا، اپنے آپ کو اپنے نبی کا نائب بنا کے چلنا، تم انبیاء کے وارث ہو، اللہ نے تمہیں وارث بنایا، تمہاری یہ عمر ہے، ہم تو ڈھل گئے، قبر قریب ہے، دنیا دور ہے، آخرت قریب ہے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ میرا سرمایہ ہو، میرا ذخیرہ ہو، اگر آپ صحیح چلو گے تو میرے لیے پروفٹ ہے، میرے لیے نفع ہے، میرے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے، اگر آپ ادھر ادھر ہو گئے تو میرا ہی نقصان ہے، میرا ہی گھاٹا ہے۔ تو اپنے آپ کو امتی بنا کے چلاؤ، اور کرنے کے کام بہت ہیں لیکن مثبت کاموں میں لگو۔ وہ جو 3 کام ہیں، ایک مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، تبلیغ ہے، یہ مثبت کام ہے، باقی سارے منفی طرز کے کام ہیں، چاہے ان کے اوپر دین کا ٹھپا لگا ہوا ہو، وہ منفی کام ہے سارے۔ مثبت کام صرف یہ 3 ہیں، ان میں اپنی طاقت کو لگاؤ۔ کسی کو اللہ نے قلم کی طاقت دی ہے تو اس کو استعمال کرے، کسی کو شاعری کی طاقت دی ہے تو اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ زندگی کے ہر شعبے میں جاؤ، ہر شعبے میں کوئی پڑھا ہوا ہے، BA کیا ہوا ہے یا FA کیا ہوا ہے، اس تعلیم کو آگے مزید آگے بڑھاؤ اور آگے دنیا کے شعبے میں جانے کی کوشش کرو۔ اگر کہیں کسی بھی جگہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو بیٹا آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش نہ کرنا، پیچھے رہنا۔ اللہ نے تمہیں آگے کرنا ہے تو یوں پکڑ کے آگے کر دے، اور اگر آگے بڑھنے کے لیے چکر چلاؤ گے تو اللہ کی نظروں سے بھی گر جاؤ گے اور لوگوں کی نظروں سے بھی گر جاؤ گے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر لوگ ایسے گرتے تھے جیسے مکھیاں شہد پہ گرتی، ایسے گرتے تھے۔ ان سے بڑے بڑے علماء موجود تھے لیکن ان جیسا صاف دل والا میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا، ان جیسا محبت کرنے والا انسانیت سے میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا۔ جو سب سے دھتکارے جاتے تھے مولانا کے ہاں وہ معزز مہمان ہوتے تھے۔ تو بچوں میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، اتنا میں نے عرض کرنا تھا۔ میں آج ہی آیا ہوں اسلام آباد سے واپس اور تھکا ہوا ہوں۔ Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman?